بہت شکریہ شوکت بسرا صاحب، تھینک یو سو مچ آپ کے وقت کے لیے۔ شوکت بسرا صاحب، پہلے تو یہ ہمیں ذرا کلیئر کریں کہ ہم نے کیا ماننا ہے، عمران خان صاحب کی 5 اگست کی تحریک کے اعلان کو ہم نے ماننا ہے یا علی امین گنڈا پور صاحب کے 90 روز کی تحریک کو ہم نے ماننا ہے؟ عمران خان صاحب کا حکم، وہ کہتے ہیں نا پنجابی، خان دا آرڈر لوہے دا گارڈر، کوئی اور سیکنڈ اوپینین نہیں ہے۔ خان صاحب نے جو لاہے عمل دے دیا ہے اس کے مطابق ہم لوگوں نے موومنٹ شروع کر دی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا پورے پاکستان میں، سندھ میں، بلوچستان میں، کے پی میں، کشمیر میں، اور یہ جو آپ نے کہا لاہور کے اندر، وہ بھی اسی سلسلے کی کڑی تھی۔ خان صاحب نے جو کہا ہے 5 اگست، اس کے مطابق ہی تیاریاں شروع ہیں۔ دوسری بات آپ نے کہا کہ پارٹی کے اندر اختلافات ہیں یا کوئی دھڑے ہیں، وہ ایک ہی لیڈر ہے جس کا نام ہے عمران خان۔ خواہ کوئی وزیر اعلیٰ ہے، خواہ شوکت بسرا ہے، کوئی وزیر ہے، کوئی گورنر ہے، کوئی ایم این اے ایم پی ہے، سب لوگ عمران خان کو لیڈر مانتے ہیں، ان کے علاوہ کسی کی لیڈرشپ نہیں ہے۔ اختلافات، یہ کون سا کوئی رائیوڈ کی پارٹی ہے یا کوئی لاڑکانہ کی پارٹی ہے کہ نسل زاد نسل پارٹی ہو، ایک نقطہ نظر کا اختلاف ہو سکتا ہے، سوچ کا اختلاف ہو سکتا ہے، ادروائز 90 دن کی جو بات کہی اس کے متعلق بھی میں آپ کو عرض کروں، کہا یہ گیا تھا کہ 5 جولائی کو خان صاحب کا جو حکم آیا تھا علیمہ آپا کے ذریعے کہ 5 اگست کو پیک ہونا چاہیے اور نیکسٹ جو ہے وہ لاہے عمل خان صاحب نے دینا ہے۔ 90 دن کو آج جب علی امین گنڈا پور صاحب سے سوال کیا گیا، انہوں نے کہا میں نے یہ کہا ہے کہ 90 دن کے اندر اگر عمران خان رہا نہیں ہوتے تو پھر ہمیں سیاست چھوڑ دینی چاہیے، اور ہمارا نقطہ نظر تو پہلے یہ ہے کہ یہ جو اسمبلیاں ہوں، عدالتیں ہوں، یہ سب ریلیونٹ ہو گئی ہیں، کیونکہ اس وقت تو پاکستان میں نہ آئین ہے، نہ قانون ہے، نہ عدالتیں ہیں۔ اگر عدالتیں ہوتی تو عمران خان صاحب اس طرح 2 سال سے زیادہ جیل میں پڑے ہوتے، شاہ محمود قریشی صاحب پڑے ہوتے، ڈاکٹر یاسمین راکیت، بشرا بی بی، بہت سارے، کس کا نام لوں۔ اس لیے کوئی اختلاف رائے نہیں ہے، کوئی نقطہ نظر نہیں ہے، صرف حکم چلے گا عمران خان صاحب کا۔ اگر عمران خان صاحب کا حکم بسرا صاحب چلے گا تو خان صاحب کا تو واضح حکم ہے کوئی مذاکرات نہیں، نو نیگوسیشنز، نو ڈائیلاگ۔ تو پھر آج گنڈا پور صاحب نے یہ کیوں کہا کہ 90 روز کا جو ٹائم میں اپنے لیے دے رہا ہوں اس میں دعوت دے رہا ہوں، آؤ بیٹھو، انا کو پیچھے کرو، غرور کو پیچھے کرو، بیٹھو، پاکستان کے مسائل کا حل نکالو، مذاکرات کرو؟ تو یہ مذاکرات کی دعوت کیا اپنے طور پہ ذاتی حیثیت میں گنڈا پور صاحب نے دی ہے؟ کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے۔ خان صاحب نے اف اینڈ بٹ لگائے بغیر علیمہ آپا کے ذریعے پیغام دیا ہے کہ نو نیگوسیشنز، کوئی مذاکرات نہیں ہیں، کیونکہ مذاکرات ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ یہ جو فارم 47 کی جعلی حکومت ہے، جو بیچارے مسلط کیے گئے ہیں، جو کونسلر منتخب ہونے کے قابل نہیں رہے، سب لوگ ہارے ہوئے ہیں، جنہوں نے گھر والے تو محلے والے نے ووٹ نہیں دیتے، ان کے ساتھ کیا کریں گے؟ 6 مہینے پہلے ہم ان سے مذاکرات کیے، آپ کو خود آن ریکارڈ ہے، انہوں نے کہا بھئی ہم تو اس قابل بھی نہیں ہیں کہ آپ کی خان صاحب سے ملاقات کروا سکیں، تو کن سے مذاکرات کریں؟ گائیڈ لائن تو ہم نے خان صاحب سے لینی ہے۔ اس لیے اگر علی امین گنڈا پور نے یہ بات کی ہے، میں نے یہ نہیں سنی، یہ اس کا جواب خود دیں گے، لیکن عمران خان صاحب کا حکم ہے کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے، صرف تحریک ہوگی، دمادم مست کلندر ہوگا، اور اب جب تک یہ جعلی نظام نہیں جائے گا یہ تحریک نہیں رکے گی۔ آپ دیکھیں گے کہ جو لاہے عمل خان صاحب کی طرف سے فائنل کال کا آئے گا 5 کے بعد، اس کے اوپر منو ان عمل ہوگا۔ مذاکرات، ہاں، ہم نے کبھی مذاکرات سے بھاگے نہیں ہیں، لیکن آپ نے دیکھا کہ خان صاحب نے بارہا کہا کہ مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن کیا ہم نے موسم پہ مذاکرات کرنے ہیں؟ ہم نے کھانے پینے پہ مذاکرات کرنے ہیں؟ آپ نے عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے مذاکرات کرنے ہیں بسرا صاحب؟ دیکھیں، مذاکرات صرف عمران خان صاحب کی رہائی نہیں، یہاں پہ رول آف لا کے لیے، یہاں پر اسمبلیوں کو جو اغوا یا غرمال بنا لیا گیا ہے سیاست کو بحال کرانے کے لیے، جمہوریت کو بحال کرانے کے لیے، اور عدلیہ کی بحالی کے لیے۔ ہاں، عمران خان صاحب کی بات ہم کیوں کرتے ہیں؟ عمران خان صاحب کو بے گناہ جیل میں ڈالا ہوا ہے۔ صرف آپ نے دیکھا کہ ان کے، آپ لے لیں کسی نون لیگ کو، وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے حکومت کرنی ہے، اگر ہم نے اقتدار میں رہنا ہے تو ہمیں عمران خان صاحب کو جیل میں رکھنا پڑے گا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 8 فروری کو ہماری کوئی حیثیت نہیں تھی، شوکت بسرا ہو یا علی امین گنڈا پور ہو، سب کو نام ووٹ پڑا ہے عمران خان کی وجہ سے۔ عمران خان صاحب کی پارٹی توڑی گئی، نشان چھین لیا گیا، کیمپین نہیں کرنے دی گئی، لوگوں کو اٹھا لیا گیا، کہا گیا کہ پارٹی ہسٹری، کوئی نشان نہیں لگا۔ تو آپ نے دیکھا
کہ لوگوں نے 8 فروری کو 2/3 میجورٹی دی، جس کو 9 فروری کو یہاں پر بندوق کے زور پہ ابھی آپ کی جو کاز ہے وہ تو بہت بڑی ہے بسرا صاحب، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، جو پاکستان تحریک انصاف کی کاز ہے وہ بہت بڑی ہے، لیکن اس کاز کے اندر جو آپ نے کہا نا کہ جی ہم دمادم مسقل اندر کر دیں گے تحریک جب شروع ہوگی، اس دمادم مسقل اندر میں پنجاب میں جا کے پنجاب کی لیڈرشپ کو پی ٹی آئی والوں نے بلایا ہی نہیں ہے، تو یہ دمادم مسقل اندر کیسے کریں گے؟ پنجاب نہیں اٹھے گا تو تحریک کیسے آگے بڑھے گی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ٹوٹل، میں خود بھی آپ نے دیکھا ہوگا کسی فنکشن میں موجود نہیں تھا، یہ پارلیمنٹیرینز جو ہمارے اسمبلیز کے اندر ہیں، وہ ایم این ایز، ایم پی ایز، سینیٹرز، پہلے وہ اکٹھے ہوئے اسلام آباد کے اندر، پھر وہ لاہور کے اندر آئے ہیں، انہوں نے یہ صرف پارلیمنٹیرینز کی حد تک انہوں نے اپنا صلاح مشورہ کیا ہے، انہوں نے اپنی گفتگو کی ہے، اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، ہمیں، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے حکومتیں چھوڑ دی تھی، خان صاحب نے، اور اسمبلیوں سے نکل گئے تھے۔ آج جو گفتگو ہو رہی ہے کہ اگر یہی پاکستان میں نظام چلنا ہے تو اس نظام کو جو بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان میں جمہوریت اور ہماری وجہ سے چل رہا ہے، شاید ہم اس نتیجے پہ پہنچ جائیں کہ یہ نظام اب نہیں چلے گا ہماری وجہ سے۔ اگر یہ 26ویں ترمیم بھی ہو رہی ہے، لوگوں جمہوریت بھی بتائی جا رہی ہے، اب شاید یہاں مشاورت یہ ہوئی ہو کہ پہلے مرحلے پر، ٹھیک ہے لیکن یہ جو پارلیمنٹیرینز کی بسرا صاحب آپ بات کر رہے ہیں، پارلیمنٹیرینز کی آپ نے کہا جی ملاقات تھی، میرا سوال بھی ساتھ لے لیجئے، اس پہ سلمان اکرم راجہ صاحب سے جب سوال ہوا کہ بھائی یہ پنجاب کی قیادت یہاں پر کیوں نہیں ہے، آپ کے مطابق صرف پارلیمنٹیرینز کی ایک مشاورت تھی اور وہ لوگ شامل تھے، تو پھر آپ کے خیال میں کیا سلمان اکرم راجہ صاحب نے غلط بیانی سے کام دیا کہ جی ہم نے عالیہ حمزہ صاحبہ سے میں نے بات کی ہے، انہوں نے کہا میں مصروف ہوں، اور اس کے فوری بعد عالیہ حمزہ صاحبہ کا ٹویٹ آ گیا، انہوں نے کہا مجھ سے میں مصروف ہوں، اس کے بارے میں مجھے بھی نہیں پتا، اور یہ 90 روز کا جو لاہے عمل ہے یہ کہاں سے آیا؟ اگر یہ صرف پارلیمنٹیرینز کی ملاقات تھی تو پھر عالیہ حمزہ کا معاملہ اور راجہ صاحب کی غلط بیانی یہ سب کیا تھا؟ سلمان اکرم راجہ صاحب پارٹی کے جنرل سیکرٹری ہیں، بہت اپرائٹ آدمی ہیں، ان کی جدوجہد ایک تاریخی جدوجہد ہے، یہ کہنا کہ غلط بیانی بالکل نہیں ہے۔ عالیہ حمزہ کا ٹویٹ میں نے نہیں پڑھا، عالیہ حمزہ کو یہ کلیریفائی خود کرنا پڑے گا اگر انہوں نے ٹویٹ کر دیا ہے۔ جو میری بھی اطلاع ہے وہ یہی ہے کہ اس میں صرف پارلیمنٹیرینز کو بلایا گیا تھا، شوکت بسرا بھی 60,000 ووٹ لے کر جیتا ہوا ہے، عالیہ حمزہ بھی جیتی ہوئی ہے، سلمان اکرم راجہ بھی جیتا ہوا ہے۔ وہاں پر آپ نے دیکھا کہ لاہور کے اندر جو کل رات ایک پارلیمنٹ کمیٹی کی میٹنگ بھی تھی، اس میں بھی سلمان اکرم راجہ صاحب نہیں تھے، تو بالکل کوئی اختلاف نہیں ہے، سب ایک پیج پہ ہے۔ غلط فہمی ہونا، کمیونیکیشن گیپ ہونا، مس انڈرسٹینڈنگ ہونا وہ ایک الگ بات ہے۔ اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی بات انہوں نے ٹویٹ کی ہے تو ہمیں ٹویٹس کی بجائے پارٹی کا ڈسپلن فالو کرنا چاہیے۔ اس وقت یونٹی کی ضرورت ہے، اور ہم سب لوگ، میں پھر کہہ رہا ہوں، آپس میں اختلافات بہن بھائی کے بھی ہو سکتے ہیں، گھر میں بھی ایک میں اختلافات ہو سکتے ہیں، یہ تو پھر پاکستان کی 90% پارٹی ریپریزنٹ کرتی ہے 90% لوگوں کو، تو اختلاف رائے ہوتا ہے، سچویشن بھی ہوتی ہے، پارٹی کے اندر دھڑے بندی بھی ہو سکتی ہے اور ہوتی ہے پارٹی کے اندر، لیکن سب کا لیڈر عمران خان ہے، سب متحد آپ کو نظر آئیں گے۔ اور آنے والے دنوں میں میں آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں، ہم انشاءاللہ بلوچستان بھی جا رہے ہیں، ہم کشمیر بھی جا رہے ہیں، کے پی میں بھی جا رہے ہیں، پنجاب میں بھی کنونشن شروع ہو رہے ہیں، گلی گلی موومنٹ ہوگی، اور عالیہ حمزہ چونکہ ہماری چیف آرگنائزر ہیں، یہاں پہ ہمارے ریجنل پریزیڈنٹس ہیں، وہ بھی کام کریں گے۔ آپ نے دیکھ لیا سندھ میں بھی ہو رہا ہے۔ ہم نے 5 اگست تک آپ کو پاکستان کے کونے کونے میں عمران خان صاحب کا پیغام، تحریک انصاف کا جھنڈا لہراتا نظر آئے گا، اور پیغام ایک ہی ہے کہ ہم رول آف لا پاکستان میں چاہتے ہیں۔